بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 39 ہے، اور یہ سبق جنس النظر الى وجه الصبرة وغیرها کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت ومن نظر الى وجه الصبرة سے لے کر هو المعرف للمقصود تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، خیار رؤیت انما یثبت فی الاعیان دون الدیون کالسلم، کہ خیار رؤیت اعیان میں ثابت ہوتا ہے نہ کہ دیون میں، جیسا کہ سلم ہے۔ سلم میں مسلم فی چونکہ دین ہے، اس لیے سلم میں خیار رؤیت ثابت نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 2، الخیار لمن اشترى ما لم يره لا لمن باع ما لم يره، کہ خیار مشتری کے لیے ان چیزوں میں حاصل ہے کہ جو بن دے کے خریدیں، اور اگر بائع کوئی چیز بن دے کے فروخت کرتا ہے تو ان چیزوں میں بائع کے لیے خیار نہیں ہے۔ الرؤیت المعتبرۃ ہی الرؤیت المعلمۃ للمقصود لا کل رؤیت، کہ رؤیت معلمہ للمقصود یعنی ایسی رؤیت کہ جس سے مقصود حاصل ہو، مبی کے اوصاف معلوم ہو، ایسی رؤیت معتبر ہے، نہ کہ مطلق رؤیت، کہ مثلا ایک شخص دکان پر سے گزر رہا ہے اور مبی پر نظر پڑ گئی اور اس دیکھنے کی وجہ سے اس مبی کا اوصاف معلوم نہ ہو، تو اس رؤیت کا اعتبار نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مشتری کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ رؤیت الوکیل بالقبض کرؤیت المشتری بخلاف الرسول، کہ مشتری نے اگر کسی کو وکیل بالقبض بنایا ہے تو اس وکیل کی رؤیت یہ مشتری کی رؤیت ہے، یعنی وکیل کے دیکھنے کی وجہ سے مشتری کی رؤیت کا جو خیار ہے وہ ساقط ہو جائے گا، برخلاف رسول کے کہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے مشتری کا خیار ساقط نہیں ہوگا۔ رؤیت النموذج فی المکیلات والموزونات والمعدودات المتقاربة تعتبر کرؤیت الکل، مکیلات، موزونات اور معدودات متقاربہ میں نمونہ دیکھنا یہ کل کے دیکھنے کی طرح ہے، یعنی اگر نمونہ دیکھا گیا تو کل میں خیار ساقط ہو جائے گا۔ اصل نمبر 6، کل ما یبطل خیار شرط من تعیب او تصرف یبطل خیار رؤیت، کہ ہر وہ چیز جس سے خیار شرط باطل ہو، جیسے کہ مبی کا عیبدار بننا یا مبی میں تصرف کرنا، ان تمام چیزوں سے خیار رؤیت بھی باطل ہوگا۔ اصل نمبر 7، خیار الشرط یمنع الحکم وخیار الرؤیت یمنع اللزوم وخیار العیب یوجب الخیار بعد اللزوم، کہ خیار شرط یہ مانع عن الحکم ہے اور خیار رؤیت یہ مانع عن لزوم العقد ہے، اور خیار عیب یہ مانع موجب للخیار بعد لزوم العقد ہے، یعنی عقد کے لازم ہونے کے بعد مشتری کے لیے عیب کی بنا پر واپس کرنے کا خیار حاصل ہوتا ہے۔ اصل نمبر 8، خیار العیب اور رؤیت یثبتان شرعا لا شرطا، کہ خیار عیب اور خیار رؤیت یہ شرعاً دونوں ثابت ہے، الگ سے شرط لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، برخلاف خیار شرط کے کہ خیار شرط یہ شرعاً ثابت نہیں ہوتا۔ شرعاً ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ شرعاً ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود ثابت نہیں ہوگا بلکہ الگ سے شرط لگانی پڑے گی۔ اصل نمبر 9، اسقاط الحق قبل ثبوته باطل، کہ حق کے ثبوت سے پہلے اس کا اسقاط یہ باطل ہے، یعنی ابھی تک حق وجود میں ہی نہیں آیا اور اس کو ساقط کیا جائے تو یہ معاملہ باطل ہے۔ اصل نمبر 10، المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط، کہ اگر کسی امر کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا جائے تو جب تک وہ شرط وجود میں نہ آئے تو اس کے وجود میں آنے سے پہلے پہلے وہ امر معدوم رہے گا، اور جب شرط وجود میں آئے تو اس وقت وہ امر وجود میں آ جائے گا۔ اصل نمبر 11، غیر المرئی اذا كان تبعا للمرئی يعتبر مرئیا برؤیت الاصل، کہ غیر مرئی جو کہ مری کے لیے تبع ہو تو اصل جو کہ مری ہے جس کو مشتری نے دیکھ لیا ہو تو اصل دیکھنے کی وجہ سے غیر مری جو کہ تبع ہے اس میں بھی رؤیت ساقط ہو جائے گی، یعنی غیر مرئی کی رؤیت مرئی کی رؤیت سے کافی ہو جاتی ہے۔ اس مسئلہ کے متعلق امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جامع قسم کا ضابطہ ذکر فرمایا ہے
جس سے اس مسئلے کو سمجھنا اور اس کے متعلقہ فروعات کو ضبط کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ تو طلباء کی آسانی کے لیے یہاں اس ضابطے کو نقشے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو مبی یا تو واحد ہوگا یا متعدد ہوگا۔ اگر مبی واحد ہے تو یا تو انسان ہوگا، تو انسان میں رؤیت الوجہ کافی ہے۔ اگر چہرے کو دیکھا جائے تو ایسے کہ کل کو دیکھ لیا، اور اگر حیوان ہے تو رؤیت الوجہ والکفل، کہ چہرے کے ساتھ ساتھ پشت کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ یا مبی جو ہے وہ عروض کی قبیل میں سے ہوگا، جیسا کہ کپڑا ہے تو کپڑا یا تو معلم ہوگا یا غیر معلم ہوگا۔ معلم کا مطلب یہ کہ نقش و نگار ہو، تو اگر کپڑا نقش و نگار والا کپڑا ہے تو ظاہر کی رؤیت کافی نہیں ہے، بلکہ نقش و نگار دیکھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر ثوب غیر معلم ہے، سادہ کپڑا ہے، تو ظاہر کے دیکھنے پر اکتفا کیا جائے گا اور یہی رؤیت کافی ہے۔ اور اگر مبیع واحد عقار ہے تو رؤیت ظاہرہ کافی ہے۔ اور اگر مبی متعدد ہو، کئی چیزیں ایک عقد میں جمع کی گئی ہوں، تو وہ یا تو مکیلات کے قبیل میں سے ہوں گے۔ اگر مکیلات کے قبیل میں سے ہے تو نموذج دیکھنا کافی ہے۔ نمونہ دیکھ لیا تو ایسے گویا کہ کل مبی کو دیکھ لیا۔ یا موزونات اور معدودات متقاربہ کی قبیل میں سے ہو تو ان اشیاء میں بھی صرف نمونہ دیکھنا کافی ہے، کل مبی کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ المعدودات المتفاوتہ، اگر معدودات متفاوتہ ہو تو اس میں ہر ایک مبی کا بعین طور رؤیت کرنا کہ مقصود حاصل ہو جائے یہ ضروری ہے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ومن نظر الى وجه الصبرة او الى ظاهر الثوب مطويا او الى وجه الجارية او الى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له، والاصل في هذا ان رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود، ولو دخل بالبيع أشياء فإن كانت لا تتفاوت أحدها كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفى برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون له۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور جس شخص نے ڈھیری کو اوپر سے دیکھا یا لپٹے ہوئے کپڑے کے ظاہر کو دیکھا یا باندی کے چہرے کو دیکھا یا جانور کے چہرے اور پشت کو دیکھا تو اس کو خیار نہیں ہوگا۔ اور اس میں اصل یہ ہے کہ کل مبی کو متعذر ہونے کی وجہ سے دیکھنا مشروط نہیں ہے، لہٰذا اتنی رؤیت کافی تصور ہوگی کہ جو مقصود پر آگاہ کرنے پر دلالت کریں۔ اور اگر بے میں کئی اشیاء داخل ہے تو اگر وہ متفاوت الاحاد نہیں ہے، جیسے کہ مکیلی اور موزونی اشیاء، اور اس کی علامت یہ ہے کہ یہ نمونہ کے طور پر پیش کیے جائیں، تو ان میں سے ایک کی رؤیت پر اکتفا کیا جائے گا، الا یہ کہ باقی غیر مرئی سے زیادہ ردی ہو تو اس صورت میں مشتری کو خیار ہوگا۔ امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ ضابطے کے بعد اس عبارت کا سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ مبی اگر متعدد اشیاء ہو، جیسے کہ گندم کی ڈیری ہے تو صرف ظاہری ڈیری کو دیکھنا کافی ہے، یا جو اگر کپڑا ہے لپٹا ہوا ہے تو ظاہری کپڑے کو دیکھنا کافی۔ البتہ اگر وہ ثوب معلم ہے یعنی نقش و نگار ہے اس میں، تو وہ نقش و نگار چونکہ مقصود ہوتے اس لیے نقش و نگار کا دیکھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر وہ جانور ہے تو جانور میں چونکہ مقصود جو ہے وہ پشت ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، تو وہ پشت اور چہرے سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے اگر جانور میں چہرہ اور پشت دیکھ لیا گیا تو یہ کافی ہے۔ باندی میں مقصود چہرہ ہوتا ہے، چہرہ دیکھنے سے اس میں جو ہے رؤیت کافی ہو جاتی ہے، کل کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر صاحب ہدایہ نے اس مسئلے کے متعلق ایک اصل ذکر فرمایا ہے، تو وہ انتہائی آسان ہے کہ کل مبی کو دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ کل مبی کا دیکھنا بسا اوقات انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایسی رؤیت کافی ہو جاتی ہے کہ جس سے مقصود معلوم ہو جائے۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ اگر مبی میں کئی اشیاء داخل ہے، یعنی المبیع المتعدد ہے، جیسے کہ امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطے ہم بیان کر چکے، تو یا تو متفاوت الاحاد ہوگا یا غیر متفاوت الاحاد کے قبیل میں سے ہوگا۔ اگر غیر متفاوت الاحاد کے قبیل میں سے مثلا مکیلی چیز ہے یا کوئی موزونی ہے تو اس میں نمونہ دیکھنا کافی ہو جائے گا اور کل دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر باقی ماندہ
دیکھے ہوئے سے زیادہ قسم کا ردی ہے تو اس صورت میں مشتری کو خیار ہو۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَإِنْ كَانَتْ تَتَفَاوَتُ أَحَدُهَا كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِ وَالْعَبِيدِ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَالْجَوْزُ وَالْبَيْضُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْخَرْخِيُّ رحمه الله تعالى وَكَانَ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْحِنطَةِ وَالشَّعِيرِ لِكَوْنِهَا مُتَقَارِبَةً إذا ثبت هذا فنقول النظر إلى وجه الصبرة كاف لأنه يعرف وصف البقية لأنه مكيل يعرض بالنموذج وكذا النظر إلى ظاهر الثوب مما تعلم به البقية إلا إذا كان في طيه ما يكون مقصودا كموضع العلم والوجه هو المقصود في الآدمي وهو والكفل في الدواب فيعتبر رؤية المقصود ولا يعتبر رؤية غيره وشرط بعضهم رؤية القوائم والأول هو المروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى۔ اور اگر اشیاء مبیعہ متفاوتۃ الآحاد ہو جیسے کہ کپڑے، جانور اور غلام، تو اس صورت میں ہر ایک مبیع کا دیکھنا ضروری ہوگا۔ اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ روایت کے مطابق اخروٹ اور انڈے اسی قبیل میں سے ہیں، اور مناسب یہ ہے کہ وہ گندم اور جو کی طرح ہو، اس لیے کہ متقاربۃ الآحاد ہے۔ جب یہ ضابطہ ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ ڈھیری کے ظاہر کو دیکھنا کافی ہے، اس لیے کہ نظر معرف ہے باقی کے وصف کے لیے، اور اس لیے کہ یہ غلہ ایسا مکیل ہے جو نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کپڑے کے ظاہر کو دیکھنا ایسا ہے جس سے باقی ماندہ کا علم ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کے کروٹ میں کوئی ایسی چیز ہو جو مقصود ہو، جیسے کہ نقش و نگار کی جگہ۔ اور آدمی میں مقصود چہرہ ہے اور جانور میں پشت اور چہرہ ہے، لہٰذا ایسی رؤیت کا اعتبار کیا جائے گا جو مقصود ہو، نہ کہ غیر معتبر رؤیت کا۔ اور بعض حضرات نے جانور کے ہاتھ اور پیر کو بھی شرط قرار دیا ہے، اور پہلی روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ اس عبارت میں ان اشیاء کے بارے میں صاحب ہدایہ نے کلام فرمایا ہے کہ جو متفاوتۃ الآحاد ہو جیسے کہ کپڑے، جانور اور غلام، تو کہہ رہے اس صورت میں ہر ایک مبیع کا دیکھنا ضروری ہوگا۔ اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخروٹ اور انڈے یہ بھی اسی قبیل میں سے ہے کہ ہر ایک فرد کا دیکھنا الگ سے یہ ضروری ہوگا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ چونکہ متقاربۃ الآحاد ہے تو امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ ضابطے کے مطابق اس میں سے صرف نمونہ دیکھنا کافی ہوگا، ہر ایک فرد کا دیکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ اصول جب سمجھ آیا، یہ قاعدہ اور ضابطہ ثابت ہوا، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈھیری کے ظاہر کو دیکھنا کافی ہے، اس لیے کہ اس سے باقی ماندہ کا علم خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، اور کل مبیع کا دیکھنا یہ متعذر ہے اور دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے، لہٰذا نمونہ دیکھ لیا تو ایسا ہے گویا کہ کل مبیع کو دیکھ لیا۔ اور کپڑا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ایسا کپڑا کہ جس کا جو سادہ ہو اور اس پر کوئی نقش و نگار نہ ہو، تو اس کپڑے کے ظاہر کو دیکھنا کافی ہے، کل کپڑے کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے، باقی ماندے کپڑا جو ہے اس کے اوصاف معلوم ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر وہ نقش و نگار والا کپڑا ہے اور وہ نقش و نگار کپڑے کے کروٹوں میں چھپے ہوئے ہیں تو وہ چونکہ مقصود ہوتے ہیں، لہٰذا اس نقش و نگار کا دیکھنا بھی ضروری ہوگا۔ اور آدمی میں چونکہ چہرہ مقصود ہوتا ہے تو چہرہ دیکھ لیا، باقی وجود دیکھنا ضروری نہیں ہے، بس یہی کافی ہے۔ اور جانور میں چہرہ اور پشت یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں، اس لیے یہ دونوں دیکھ لیے تو ایسا ہے کہ کل جانور دیکھ لیا، باقی ماندہ اعضاء کا دیکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ رؤیت مقصودہ معتبر ہے، غیر مقصودہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جانور میں چہرے اور پشت کے علاوہ ہاتھ اور پیر دیکھنا بھی ضروری ہے، لیکن پہلا قول اصح ہے جو کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فی شاۃ اللحم لا بد من الجس لأن المقصود وهو اللحم يعرف به وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضرع وفيما يطعم لا بد من الذوق لأن ذلك هو المعرف للمقصود۔ اور گوشت والے بکری میں اس کو چھونا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ لحم اس میں مقصود ہے اور یہ چھونے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور دودھ والی بکری میں تھنوں کا دیکھنا یہ ضروری ہے، اور جو چیزیں کھائی جاتی ہے تو اس میں چکنا ضروری ہے، اس لیے کہ چکنا ہی معرف للمقصود ہے۔ اس عبارت میں صاحب ہدایہ ضابطے کے مطابق یہ بیان کرنا چاہتے ہیں
کہ مقصود رؤیت معلمہ ہے، لہٰذا اگر بکری گوشت کے لیے خریدی جائے تو اس میں چونکہ گوشت اس کو مس کرنے سے معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ عام طور پر سوداگر جو ہے وہ پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں جس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں گوشت کتنا ہے، تو گوشت والی بکری میں اس کو مس کرنا اور چھونا یہ ضروری ہوگا۔ لیکن اگر بکری دودھ کے لیے خریدی جا رہی ہے تو تھنوں کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا۔ اگر باقی ماندہ جانور تو دیکھ لیا ہے لیکن تھن نہیں دیکھے تو چونکہ رؤیت معلمہ للمقصود نہیں ہے، اس لیے تھنوں کا دیکھنا ضروری ہوگا۔ اور وہ اشیاء کہ جو کھانے کے لیے ہو، مطعومات کے قبیل میں سے ہو، تو ان اشیاء کا چھکنا ضروری ہوگا، کیونکہ ان اشیاء میں چھکنا ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے مقصود حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر صرف دیکھ لیا ہے تو دیکھنے میں تو بعض چیزیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن ذائقہ چونکہ خراب ہوتا ہے تو مطعومات وہ دیکھنے سے رؤیت ساقط نہیں ہوگی بلکہ چکھنے سے رؤیت ساقط ہوگی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔